آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عربیہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا گرتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے. آج ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے. میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا، اور وہ ہے رول آف لا. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت. پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. اربوں اربوں روپے کے کیسز تھے، ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں معاف کر لی. اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی. اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، یہ اصل بات سمجھیں. ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے. جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے سیاسی پینترے اور چالیں چلی جا رہی ہیں. آج وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر سرپرائز دیا اور مزید 35 MNAs کے استعفے منظور کیے ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین کی تعداد 80 ہو گئی ہے. دوسری جانب پنجاب میں سیاسی جمود دیکھنے میں آ رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. مشاورت کا دوسرا مرحلہ بھی ناکام ہو گیا اور اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. ناظرین، گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ملک اور عوام کو بچانے کی دعوے دار ہیں، لیکن ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی جاری ہیں. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا اور ان کا مزید اقتدار میں رہنا انتہائی خطرناک ہے. ملک کو بچانے کے لیے 2 اسمبلیوں اور قومی اسمبلی سے استعفوں کی قربانی دی گئی، اس لیے فوری حکومت کو ختم ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ 13 جماعتوں نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی ہے اور ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اقتدار میں رہنا ضروری ہے. مگر گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ان سیاسی چال بازوں سے ملک مزید نیچے جا رہا ہے. اسمبلیاں مذاق بن چکی ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہی پارلیمانی روایت کا کوئی پاس کیا جا رہا ہے. اسی لیے آج ایکسپرٹس کے لیے ہمارا سوال ہوگا کہ ملک بچانے کی دعوے دار حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے کو گرانے کی چالیں کیا سیاستدانوں کی سمت درست ہے؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، عامر ضیاء صاحب، بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، اسماعیل قاسم صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. امتیاز گل صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے دونوں طرف سے گورنمنٹ بھی یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست تک قربان کر چکے ہیں، جس نہج پر عمران خان نے ملک کو چھوڑا تھا ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اتنی قربانیاں، 2 اسمبلیاں، نیشنل اسمبلی سے استعفے، یہ اس لیے کیے کہ ملک کو بچا سکے. لیکن اب حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے. ان سیاست مطلب بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی یہ کوشش نہیں کر رہے. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا بحران ہے، معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے. کے پی آپ کے سامنے ہے، نیشنل اسمبلی آپ کے سامنے ہے.